آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک بھی صحافی نہیں تھا جو سہیل آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس کے لیے آپ لوگ پنجاب اسمبلی بھیجتے؟ سارے پلانٹڈ صحافی آپ نے بھیج دیے. اصل میں ان کو یہ لاہور بڑا چبھتا ہے, پنجاب بڑا چبھتا ہے. وہ آپ کام کر سکتے نہیں ہیں, آپ کی سیاست جو ہے ڈاکو چور لٹیرا, آپ کی تشدد والی سیاست ہے آپ کی. آپ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں, یہ کھا گیا یہ پی گیا. آپ اپنا حساب تو لگائیں نا. بدتمیزی اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی 9 مئی کا واقعہ دیکھ لیں, جوڈیشری پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی یہ میڈیا پہ چڑھ دوڑتے ہیں. ان کی پالیٹکس جو ہے وہ جھوٹ فریب اس پہ مبنی ہے, ان کی الزامات پہ مبنی ہے. اس ملک میں رہنے والی وہاں جو پشاور میں بھی رہتی ہے نا, وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں, ٹھیک ہے, خواتین کی یہ جو بھی کیپی میں اس پاکستان کے جس خطے میں ہے وہ ہماری ماں بہن بیٹی کی نظر سے اسے دیکھے. قابل احترام ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. اتنی لوگوں نے غلیظ گالیاں دی ہیں اس بیان پہ کہ کم از کم یار آپ اس کو سیاسی بیان کو سیاست سے رکھیں نا. وہ بات کرتے ہیں آپ گالی نکالتے ہیں. گالی نکالنا تو کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ تو سیاست ہے ہی نہیں. اتنی غلیظ وہ بھی. اور یہ دیکھیں وہ معاملے خصوصی, وہ پتہ نہیں ابھی بیچارہ وہ شفیع جان ہے نا, وہ بھی سیاست میں نومولود ہے, بچہ ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑھ کے تو بہت مار رہا ہے. اس پارٹی کی جو ہے نا بڑھ کے مارنا, تو اس پارٹی نے سیکھا ہے بڑھ کے مارنا. ان کا کام ہی بڑھ کے مارنا ہے, بڑھ کے مارنا, تشدد کرنا. جیسے گنڈا پور کہتے تھے جلاؤ گھراؤ مریم پیاری, مطلب کس طرح کے اٹیکس وہ مریم پہ کرتے. وہ بیماری نکلی تو یہ دوسری بیماری چپک گئی. اب اس کو ہٹائیں گے, تیسرا لیں گے, وہ اس سے بھی کوئی بدتر آئے گا. اللہ معاف. یہ ان کی ٹریننگ ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور لاہور پریس کلب کے تاحیات صدر ارشد انصاری صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا جی ارشد صاحب, بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, لاہور اتنا بڑا پیارا شہر ہے, اتنے سارے صحافی ہیں, اتنے سارے میڈیا ہاؤسز ہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک بھی صحافی نہیں تھا جو سہیل آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس کے لیے آپ لوگ پنجاب اسمبلی بھیجتے؟ سارے پلانٹڈ صحافی آپ نے بھیج دیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحافی کون ہے اور کون نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ لاہور کی صحافت اور جرنلزم میں بڑا کے پی میں بہت فرق ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ سہیل آفریدی صاحب جس طرح, اور ان کے ایک وہ معاون خصوصی صاحب تشریف لائے تھے شفیع جان صاحب جی. اچھا, وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کہ 9 کے 9 لوگ جو اندر تھے وہ سارے پلانٹڈ تھے. ہاں جی. تو یہ بھجوائے گئے اور ان کی موبائل سے, اور انہوں نے ان کو یہ سارا انہوں نے گورنمنٹ نے کیا. میں حیران ہوں. عظمہ بخاری کے پلانٹڈ, وہ یہی کہہ رہا ہے. نہیں عظمہ نے, چلے عظمہ نے کی, گورنمنٹ یہ عظمہ باتیں کی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ صحافی اور یہ نہیں ہے. یہ ان کی ویسے ہی ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے, یہ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس 9 کے 9 ہمارے سینئر جرنلسٹ, اور 9 نہیں تھے, زیادہ تھے, اور ایک بھی بندہ ہمارا اس جس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس جگہ پہ فائدہ ایک بندہ بھی غیر متعلقہ جا ہی نہیں سکتا. اسمبلی کارڈ ایشو کرتی ہے آپ کو, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اب اس میں سارے جتنے ہمارے نیشنل ٹی ویز ہیں. اب ہمارا ایک پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی بھی ہے. اس کے وہاں پوری وہ الیکٹڈ باڈی ہے, ابھی الیکشن ہوئے ان کے, ابھی جیتے ہیں وہ. خواجہ نصیر صاحب صدر, سیکرٹری عباس نقوی, فرزند جوائنٹ سیکرٹری, یہ سب کے سب لوگ وہاں پہ نیشنل ٹی وی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. واصف محمود وہاں پہ ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری, اچھا سب موجود ہیں. اب میں حیران ہوں, میں نے ان کو نام بتائے محترم کو, میں نے کہا دی یہ نام ہے, نہیں جی وہ پلانٹڈ تھے. راہداری میں کب بات ہوتی ہے؟ اور میں کہا بھائی راہداری میں آپ کو کئی فوٹیجز سی ایم پنجاب مریم نواز کی بھیج دیتا ہوں جو راہداری میں کھڑے ہو کے سیڑھیوں میں بات کرتی ہیں. یہ ہمیشہ سے, میں تو 25-30 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں, اور اندر بھی بات کرتی ہیں, لبرٹی چوک میں بھی کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں, وہ آپ کو ملتی ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے الزام لگایا, انہوں نے وہاں پہ گھسے, یہ اپنے ساتھ 15-20 یوٹیوبر لے کے آئے تھے. ایک جتھا تھا جو ان کا نا ایک ہوتا ہے نا ایک ایکشن جو یہ کرتے ہیں کہ جتھا بنا کے دھکے مارنے والا. سرکاری گاڑیاں کے پی کی, سرکاری لوگ, سرکاری سارے چیزیں بسوں میں بھر کے یوٹیوبر ایک لے کے آئے. اچھا یہ کوئی جتھا جو تھا نا 50-60 کا, دھکے مارتے گئے اندر اور کونیے مار رہے تھے. دیکھیں ہمارا الفت مغل وزیر بھائی کا رپورٹر ہے, وہ نیچے گرا ہوا, دیکھیں یہ کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. یہ ہے ان کی تشدد قسم کی سیاست. جو یہ میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ ادھر کام چلے گا اگر آپ نے, ہم نے تو اجلاس کیے 2,
کہ اپنی یہ روش ترک نہ کی تو لاہور میں پھر آپ لاہور میں نہیں آئیں گے. اگر آپ کو ایک میں خود کھڑا ہوں گا, ایک کیمرہ, ایک فوٹوگرافر, ایک ڈی ایس این جی, ان کے اوپر کوئی لائٹ نہیں اب لگے گی. یا تو یہ اس اپنے کام کی معذرت کریں گے, نہیں تو یہ سہیل افریدی صاحب میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, آپ لاہور مت آئیں, کیونکہ لاہور کی اب صحافت نے آپ کو کور نہیں کرنا, مسترد کر دیا. دیکھیں یہ ان کی ڈٹھائی کا آپ عالم لگائیں. ایک تو الزام لگائے کہ وہ صحافی نہیں تھے, دوسرے فائدہ یہ کم از کم آپ بات کریں کہ آپ جو ہیں معذرت کر لیں. اب آلموسٹ اس سارے انسیڈنٹ کو ایک ہفتہ ہونے والا ہے, اور آپ کو ہم نے نیشنل ٹی ویز پہ بھی دیکھا, سب جگہ پہ آپ نے یہ بات کہی, ایک ہفتے سے تو معذرت نہیں کی ہے, تو آگے چل کے بھی نہیں یہ معذرت کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کریں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے ہر مہینے لاہور آنا ہے, میری طرف سے یہ روز آئیں, لیکن آپ کو یہاں کسی نے اب لائٹ نہیں مارنی, آپ کے پیچھے ڈی ایس این جی بھاگے گی. ہر مہینے آ رہے ہیں یہ تو انہوں نے اب اعلان کیا ہے. یہ ان کا جو معاون خصوصی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم تو ہر مہینے لاہور جائیں گے. سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں او بھائی آپ کو اتنا لاہور پسند آیا ہے تو پشاور کو بھی لاہور جیسا بنا لیں. یقین کریں کہ تیسری ان کی گورنمنٹ ہے ادھر. اگر آپ وہ جائیں گے نا پشاور, مجھے یہ کہتے ہوئے ویسے ہی شرم آتی ہے, وہ آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں آپ کون سے دیہات میں آئے ہیں. یہ کم از کم چھوڑیں کے پی پورے کو, کم از کم پشاور کو ہی ٹھیک کر لیں. یقین کریں کہ میں نے ان کے سی ایم سے کہا, میں گیا پشاور, بڑی پرانی بات ہے, خٹک صاحب ان کے سی ایم ہوتے تھے, تو ہم اسٹیج پہ بیٹھے تھے, تو مجھے کہتا ہے آپ کو پشاور کیسا لگا. اچھا سوال تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ کہنا آپ کہاں ٹھہرے ہیں, میں کہا پی سی. کہنا آپ کو پشاور کیسا لگا. میں کہا آپ کو میں سچی بتاؤں گا جھوٹ. کہنا نہیں سچی بتانا ہے, ہم نے بڑے کام کیے ہیں. میں کہا میں وہ چھت پہ میں گیا نا ٹیرس پہ ہوٹل کی, تو میں نیچے میں کہا وہ کچی بستی مجھے لگتی تھی, کچی آبادی ہے, کچی بستی ہے. یقین کریں اس نے تو میری جان ہی کھا لی. وہ مجھے 2.5 گھنٹے لے کے بیٹھا رہا, میرے دماغ کھا گیا, مجھے نیند آ گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ کام تو کرتے نہیں ہیں. تو سی ایم پنجاب کو وہاں لے دیں ڈیپوٹیشن پہ 2 سال کی, ان سے کہیں جی مریم نواز کو وہاں بھیج دیں, مریم نواز وہاں کام کرائے گی. آپ کی ان کی مین سڑکیں وہی ٹوٹی پھٹی ہیں. تو اب سوال کیا ہے, فائدہ سوال ان سے کر لیا ہے کہ ہمارے رپورٹر نے کہ سی ایم صاحب آپ کو لاہور کیسا لگا. اس کی جو ٹرولنگ کی انہوں نے, وہ میں کہتا ہوں لاہور بھی تو دیکھیں سوال کر لیا انہوں نے, پرویز خٹک صاحب نے, آپ نے تو کسی کی ٹرولنگ نہیں کی, الٹا جواب دیا. میں نے تو جواب دیا. اچھا میں نے تو یہ کہا, انہوں نے یہاں سوال کیا کہ جی سر لاہور آپ کو کیسا لگا سی ایم صاحب. یہ ان کی دکھتی رہ گیا نا اصل میں ان کو یہ لاہور بڑا چبھتا ہے, پنجاب بڑا چبھتا ہے. وہ آپ کام کر سکتے نہیں ہیں. آپ کی سیاست جو ہے ڈاکو چور لٹیرا, آپ کی تشدد والی سیاست ہے آپ کی. آپ نے سٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں, یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ کھا گیا, یہ پی گیا. آپ اپنا حساب تو لگائیں نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بدتمیزی, کبھی یہ اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی 9 مئی کا واقعہ دیکھ لیں, کبھی یہ جوڈیشری پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی یہ میڈیا پہ چڑھ دوڑتے ہیں. ان کی پالیٹکس جو ہے وہ جھوٹ فریب اب اس پہ مبنی ہے, ان کی الزامات پہ مبنی ہے. اب عظما کے ساتھ جو یہ باتیں دیکھیں, کسی کی بھی اس ملک میں رہنے والی, وہاں جو پشاور میں بھی رہتی ہے نا, وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں, ٹھیک ہے. خواتین کی یہ جو بھی کیپیبلٹی اس پاکستان کے جس خطے میں ہے, وہ ہماری ماں بہن بیٹی کی نظر سے اسے دیکھیں, قابل احترام ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, بس کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. تو لٹرلی پرسوں سے اس کی یہ بیان دیکھ کے نا, میں کہتا ہوں کہ دہرایا نہیں جا سکتا, لیکن یقین کریں اتنی لوگوں نے غلیظ گالیاں دی ہیں اس بیان پہ کہ کم از کم یار آپ اس کو سیاسی بیان کو سیاست سے رکھیں نا. آپ وہ بات کرتے ہیں, آپ گالی نکالتے ہیں. گالی نکالنا تو کوئی رائٹ نہیں نا, یہ تو سیاست ہے ہی نہیں. اتنی غلیظ وہ بھی. اور یہ دیکھیں وہ معاون خصوصی, وہ پتہ نہیں ابھی بیچارہ وہ شفیع جان ہے نا, وہ کوئی نومولود قسم کا نا, وہ کہتے ہیں نومولود ہے, وہ ابھی سیاست میں نومولود ہے, بچہ ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑکے تو بہت مار رہا ہے. نہیں بڑکے تو یہ تو اس پارٹی کی جو ہے نا بڑکے مارنا, تو اس پارٹی نے سیکھا ہوا بڑکے مارنا, ان کا کام ہی بڑکے مارنا ہے, بڑکے مارنا, تشدد کرنا. جیسے گنڈا پور کہتے تھے جلاؤ گھراؤ مریم پیاری, مطلب کس طرح کے اٹیکس وہ مریم پہ کرتے تھے. دیکھیں نہیں میں کہتا ہوں وہ بیماری نکلی تو یہ دوسری بیماری چپک گئی. بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اپنا ایک سٹائل تھا, اب یہ آیا تو اس کا ایک اپنا سٹائل ہے. لیکن اندازہ کریں اس سے آپ دیکھیں کہ ان کی
جو ان کی یہ کنٹینیوس بنا ہوئے نا, اب آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ہی چیز ہے, اب اس کو ہٹائیں گے تیسرا لیں گے وہ اس سے بھی کوئی بدتر آئے گا. یہ ان کی ٹریننگ ہے کہ آپ نے الزام لگانا ہے, گالیاں دینی ہے, تشدد کرنا ہے, چڑھ دوڑنا ہے, گراؤ جلاؤ الزامات. بھائی آپ کنکریٹ کوئی کام کریں. آپ کے پی میں تھی, آپ کو 11واں 12واں سال ہے, اور بھائی وہاں پہ کوئی کام کریں, وہاں پہ کوئی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں. اب بس بیٹھ جائیں گے ٹی وی پہ, جی پیسے نہیں ہیں, او بھائی ہمیں فیڈرل پیسے نہیں دے رہی. اور فیڈرل صاحب جتنے آپ کو ملنا ہے آپ کو بجٹ کے حساب سے فیڈرل گورنمنٹ نے تو وہ آپ کو دینے ہی دینے ہیں. وہ کو اپنے ریسورسز بھی بنا لیں, وہ اپنے وسائل اس طرح کے دھرنوں پہ احتجاجوں پہ لگا لیتے ہیں نا. تو کیوں دیکھیں نا, ابھی بھی تو یہاں جو لاہور ہے افریدی, تو وہ ساری سرکاری پیٹرول سرکاری گاڑیاں دیکھیں, انہوں نے ایک لسٹ دی فائدہ, وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو دی. ابھی تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے عملے کو بڑا مارا ہے, ان کو دی کہ ہمارے اب ان کو لسٹ دے دیں 30-35 کی لسٹ دی. آپ انہیں کہیں 70 لوگ ہوں گے, 80 لوگ ہوں گے, انہیں اجازت دے دی. اول تو ان کو اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی, کتنے بھی لوگ ہوں انہوں نے آ جائیں. انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو بلو بک کے مطابق پورا پروٹوکول دیا جو ایک سی ایم کا بنتا ہے نا. انہوں نے ان کو پورا روٹس لگانے اور ان کو ٹریفک بلاکنگ, ان کو سب پورا ڈیو پروٹوکول جو ایک سی ایم کا بنتا ہے, وہ ایک جو بلو بک کے مطابق جو سرکاری ہے وہ دیا. اب آپ ایک سی ایم ہے, اس کا ایک پروگرام نکلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسمبلی جانا ہے, پہنچ آپ لنڈے بازار جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے مال روڈ جانا ہے, پہنچ آپ دادا دربار جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے سارا کا سارا ان شیڈول ہی پھرے ہیں. یہ دیکھ رہا تھا مجھے کوئی رش کہیں مل جائے. اصل میں اس نے دیکھا ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی نا, اس نے دیکھا کہ عوام تو نکلی نہیں ہے کوئی بھی لاہور میں سے. نہیں تو انہوں نے عوام سے انہوں نے روٹ چینج کر لیا, وہی 60-70-80 لوگ. اچھا انہوں نے ایک روٹ چینج کیا, لنڈے بازار پہنچ گئے. اب لنڈے بازار میں وہاں پہ تو رش ہونا چاہیے تھا لنڈے کے لیے. لنڈے بازار میں یہ پہنچا, لنڈے بازار میں. اب وہ فوٹیجز آپ دیکھیں نا, تو میں آپ کو بھیجوں گا, چلا دیں. اب وہ فوٹیجز آپ کو بتائیں گی پلیز, یہ آپ نے سینڈ کرنی ہے. جی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں, ابھی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. اچھا وہ فوٹیجز دیکھیں آپ, کہ آپ کو پتہ لگے گا لنڈے بازار میں بھی جو پٹھان وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. اب وہ لنڈے بازار کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ پٹھان کاروبار کرتے ہیں, یہاں پہ ہمیں دیکھ کے وہ آئے ہیں, تو وہ جمے کا فیل لگ جائے گا. چھوٹی سی گلیاں ہیں, چونکہ سردیاں ہیں, لوگ بیچارے آ رہے ہیں. یقین کریں وہ لنڈے بازار میں بھی کوئی نہیں. اب داتا صاحب چلے گئے. اب داتا صاحب میں تو الحمدللہ وہ ایک اتنی بڑی درگاہ ہے جہاں پہ آپ کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں, سینکڑوں لوگ عقیدت مند آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے نامراد دورہ ان شیڈول گئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا شفیع جان نے کہ جی انہوں نے وہ لبرٹی جہاں پہ رات کے 2 بجے تک رونق ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے کنٹینرز لگا کے راستے بند کر دیے تھے, کارڈن آف کر دیا گیا تھا تاکہ ہمارے لیے عوام وہاں پہ پہنچ نہ سکے. دیکھیں بالکل وہاں پہ میں بھی گیا ہوں, وہاں پہ کارڈن آف کوئی نہیں کیا, کوئی کنٹینر نہیں لگا. ان کے پروٹوکول کے اندر وہ جس طرح وہ بیریئر لگتے ہیں نا, وہ تو لگے ہوئے تھے. اب انہوں نے کوئی ایک کنٹینر اس 3 دن میں 26 سے 29 تک, یہ دکھا دیں مجھے لاہور میں نے تو نہیں دیکھا. انفارچونیٹلی شاید میں نہ دیکھ سکا, پھر میری آنکھیں باندھ آئی, یا مجھے کنٹینر بھی نظر آ رہے تھے, ان کو شاید رش بھی نظر آ رہا تھا. میں نے لاہور میں کوئی کنٹینر نہیں دیکھا. اب دیکھیں یہ ان کے یہ الزامات, جھوٹ فریب. میں صرف انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افریدی صاحب آپ روز آئیں, آپ سی ایم ہیں, آپ کی کوئی عزت ہے, لیکن آپ نے جو یہ 3 دن یہاں پہ کام دکھایا نا, اب آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا یہاں پہ. آپ نے یہاں میڈیا کے ساتھ جو اشر کیا تھا کہ میں نے میڈیا کا مقدمہ لڑنا ہے, مجھے یہ شفیع جان صاحب کہتے ہیں آپ گورنمنٹ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور بھائی میں نے تو میڈیا کی بات کرنی ہے, اسٹیمپ لگا دیتے ہیں نا. اب سن لیں نئی بات, پرسوں ان کے ایک ایم پی ہیں آن دا فلور, وہ کرنل ریٹائرڈ کوئی شفیع صاحب ہیں, کون ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی صحافت ہیں یہ تو دیہڑی دار ہیں, فلاں ہیں, ڈمکاں ہیں. میں نے کل پھر وہاں بائیک آؤٹ کیا. اچھا پنجاب اسمبلی کا پوری پریس گیلری کمیٹی نے بائیک آؤٹ کیا. ہم باہر آئے, ہم نے نعرے بازی کی, عظما نے ہمیں جوائن کیا. عظما نے اندر بھی تقریر کی اور اس چیز کی مذمت بھی کی. باہر ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی کہ یہ باقی بات ٹھیک نہیں, اور میں نے انہیں کہا کہ معافی مانگیں. پھر انہوں نے پھر جا کے وہاں آن دا فلور معافی مانگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں. میڈیا نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, یہی وہ میڈیا ہے جو آپ کو اس پارٹی کو یہاں تک پہنچانے والا ہے. بالکل صحیح. یہی وہ میڈیا ہے جس نے آپ کی بڑی مدد کی, یہی وہ میڈیا ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں, یہی وہ میڈیا ہے جس کا آپ نے چلانا ہے. اگر آپ نے یہ روش ترک نہ کی تو نہ صرف لاہور بلکہ یہ میڈیا پورے لاہور میں, آپ پاکستان میں آپ کو اب نہیں ملے گا.
کیونکہ آپ اپنی بدتمیزی بند نہیں کرتے, آپ تھپڑ, تشدد, ٹھوڈے, یہ تو صاحب آپ لوگ پھر ایک دفعہ فیصلہ کر لینا, متحد ہو جائیں کہ ہم نے ان کو بائیکاٹ کرنا ہے, ان کو کوریج نہیں دینی ہے. جب میڈیا یہ ڈیسائیڈ کر لے گا تو کوریج ان کو کہاں سے ملے گی؟ سوشل میڈیا سے کتنی کوریج لے لیں گے؟ مین اسٹریم پہ تو نہیں چلے گی نا. نہیں, یہ دیکھیں ان کا اب یہ نا ان کا ایک اور ان کے ذہن میں ایک اور بڑی خباثت ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا, او بھائی میرے مین اسٹریم پہ تو آپ نے آنا نہیں, سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ دیتے ہیں, کیا سارا یہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام سوشل میڈیا پہ موبائل پہ. ہاں بالکل صحیح. آپ کو کتنے ووٹ مل رہے ہیں جس علاقے کی آپ بات کرتے ہیں, جس علاقے کے آپ لوگ ہیں, کے پی میں ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے. بالکل غلط بات ہے. دیکھیں مین اسٹریم پہ تو آپ اگر پی ٹی وی لگا لیں تو اس کو آپ ایریل اوپر کریں, وہ وزیرستان میں دیکھا جاتا ہے. اس کو کس نے دیکھنا سوشل میڈیا کو؟ یہ ان کے دماغ میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہمیں ڈیجیٹل پہ دیکھتے ہیں. آپ ان پہ پرچہ کرنے جا رہے تھے. میں نے یہ کہا کہ اگر دیکھیں میں کہ میرے پاس پھر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ابھی فیضا ہم نے نا ان کو کہا کہ آپ معافی مانگیں اپنے کیے کی. تو آپ نے کتنے دن کا ٹائم فریم ان کو دیا ہوا کہ معافی مانگ لیں؟ ابھی تو 2-3 دن ہو گئے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اچھا وہ شفیع جان یہ کہتا ہے کہ جی ہم اچھا وہ جنہوں نے مارا پھر ہم سے دیکھتے ہیں. دیکھیں انہوں نے معافی نہ مانگی تو پھر میں نے جو متعلقہ تھانا میں اس میں درخواست دے دوں گا, میں سی ایم کے خلاف بھی دے دوں گا. مجھے کیا لگے بھائی, اس کی ماں پہ تو مارا ہے. صحیح ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے 10-12 لوگوں پہ تشدد کیا گیا وہ ان کی ماں پہ کیا گیا نا, سہیل افریدی کی ماں پہ, اور یہ جو شفیع جان ہے اس کی ماں پہ بات ہوئی نا, تو میں درخواست دے دوں گا دے ان پہ مقدمہ درج کریں. یہ جب آئے گا اگلی مرتبہ ہم اس کو کہیں گے گرفتار کر لیں اس کو, یہ یہاں کیوں پھیر رہا ہے, میں نے تو پرچہ درج کرایا. میں نے تو یقین کریں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی زبان بولتے ہیں. اور بھائی میں گورنمنٹ کی میں نے اس سے پہلے بھی مقدمات ہم نے اندراج کرایا. جو بندہ نیوٹرل ہوگا نا وہ بس اس پہ اسٹیمپ لگا دے. دیکھیں اگر یہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان, ہم نے ابھی پیکا پہ ڈیفارمیشن پہ میں نے کتنے بائک آؤٹ کیے, میں نے کتنا, یہی وہ گورنمنٹ ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی, ایک سیکنڈ میں الزام لگا دیتے ہیں. وہ بھائی ہم نے تو جو ہمیں سمجھ آیا, ہم نے پیکا پہ اتنے احتجاج کیے ہیں, ہم نے نیشنل اسمبلی بائک آؤٹ, سینٹ بائک آؤٹ, لاہور بائک آؤٹ, سندھ بائک آؤٹ, ہم نے اتنے ان کے خلاف جلوس نکالے اس گورنمنٹ کے خلاف. نیشنل یہ ہماری جو اسلام آباد یہ ہماری وفاقی حکومت ہے, اتنے ہم نے نکالے ہیں. انہوں نے ڈیفارمیشن میں نے پنجاب کے خلاف اتنی تقریریں کی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے, ان کی حافظہ کمزور ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جی گورنمنٹ نے بٹھا دیا. بھائی گورنمنٹ نے نہیں بٹھا دیا, کوئی اچھا کام کریں. میں آپ کے لیے بھی کہوں کوئی اچھا کام تو آپ نے کرنا نہیں, کوئی کام تو ہمیں کر کے دکھائیں نا, اس میں ہم تعریف کریں کہ یار واقعی بات ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پہ بدماشی گنڈا گردی کریں گے تو یہ یہاں نہیں چلنی. اچھا ویسے آپ کو جب سہیل آفریدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے اینکر سے بھی ملاقات کی, صحافیوں سے, آپ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا؟ جی بالکل. میسج دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کسی کو نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں آپ کے وہ ان کے لوگ آپ کو یہاں کے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. اچھا آپ کے ہمارے جرنلسٹوں کو مارتے ہیں, آپ ان کے بلائے پہ آپ جاتے ہیں کیوں؟ دیکھیں میں کسی کو روک نہیں سکتا, لیکن جو لوگ گئے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں اور ہم احتجاج پہ ہیں, ہم بائک آؤٹ پہ ہیں. بھائی ہمارے پاس تنظیمیں تو ہمارے پاس ہیں نا, پی یو جے ادھر ہی ہے, پی ایف یو کا میں سیکرٹری جنرل ہوں, لاہور پریس کلب کا صدر ہوں, تنظیمیں تو ہمارے پاس ہیں ساری. جب ہم نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے تو آپ کو چاہیے تھا پہلے ہمارے سے پوچھتے کہ سی ایم سے کے پی کی ایک انویٹیشن ہے, وہ یہ بلا رہے ہیں, تو میں انہیں کہتا یار ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, چونکہ انہوں نے ہمارے 8-10 لوگوں پہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے. پھر آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ میں تو جا ہی نہیں نہ سکتا, میں کیسے جا سکتا, میں تو نہیں جا سکتا. ادھر میرے رپورٹرز کو آپ مار رہے ہوں, آپ کے پاس میں بیٹھ کے چائے پیوں, تو پھر میں نے کیسی لیڈرشپ؟ نہیں تو ارشد صاحب یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ اگر آپ چلے جاتے وہاں پہ جا کے سی ایم کے پی کو سامنے بٹھا کے شرمندہ کرتے اور آپ بھی اپنی ویڈیوز بنواتے اور پھر کہتے کہ معافی نہیں. میں نے ان کو شرمندہ کیا میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ بڑا شرمندہ کیا ہے. میں نے اپنی پریسٹیجیں میری دیکھیں, آپ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے تو دیکھیں میں نے تو ابصار صاحب کے پروگرام میں بات کی سما پہ, میں نے اور کئی ٹی ویز میں جا کے بات کی, میں نے اپنی پریسٹیجز جاری کی, ہم نے اپنا اجلاس کی تصاویر جاری کی, ہم نے اپنے اجلاس کی فوٹیج جاری کی, وہ چل گئی ساری. ہم تو اپنے احتجاج پہ کھڑے تھے, میں نے ان سے مل کے کیا کرنا ہے, مجھے کیا ان سے ملنے کا شوق ہی کوئی نہیں ہے. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم 100 بار ہی ملے, ہم سی ایم ہیں, لیکن کوئی آپ ہمیں تھپڑ بھی مارے ہیں,
پھر شام کو آ کے آپ کے ساتھ چائے پئیں, تو میری اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس لیے میں تو فائزہ نہیں سمجھتا کہ مجھے جانا چاہیے تھا. میں کیوں جاؤں؟ میں تو اچھا نیکسٹ اگر یہ دورہ کرتے, جیسے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم ہر مہینے آئیں گے, جس پہ آپ نے کہا کہ ہر روز آ جاؤ میری طرف سے, تو اگر وہ آتے ہیں تو پاکستان سوری لاہور کے جو صحافی ہیں وہ بائیکاٹ کریں گے, کوریج کے لیے نہیں جائیں گے؟ 100% سارے چینلز ہر کوئی اگر یہ معافی نہیں آپ کے مانگتے, ٹی وی کے ذریعے, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میرا پیغام ہے ان کو, یہ کے پی کے سی ایم کو, اور وہ جو ساتھ وہ اپنا نومولود ایک لے کے پھر رہا ہے شفیع جان, میں اس نومولود کو بھی یہ کہتا ہوں, ابھی سیاست بیچارے نے ابھی نا بچہ ہے, اگر آپ نے لاہور آنا ہے یہ روز آئیں, میں نے تو پہلے بھی کہا ہے, لیکن آنے سے پہلے ادھر سے آپ نے معافی مانگ کے آنا لاہور کے لیے کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا 26 دسمبر کو, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, اور ہم نے جن لوگ اس میں ملوث تھے یہ ان کے نام ہے, ہم نے اس کے خلاف کارروائی بھی کی, اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ لاہور میں پھرتے رہیں گے, نظر ہی نہیں آئیں گے کہیں. میں خود کھڑا ہو کے ان کا خود بائیکاٹ کروں گا. میں کبھی بھی دیکھیں, میں نے ہمیشہ کہہ کے بات کی, اور میں نے تو پریس ریلیز جاری کر چکا ہوں, یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے پاس کہ اگر آپ نے اپنے کیے کی معذرت نہ کی, اور اگر آپ نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کی, اور جو لوگ آپ لے کے آئے تھے گنڈے بدماش, تو پھر تو آپ کا بائیکاٹ بھی ہوگا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے خلاف متعلقہ تھانے میں درخواست بھی دوں گا. زبردست ہو گیا. اچھا اب کیونکہ نیا سال چڑھ چکا ہے, آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلا سال گزرا ہے یہ پاکستانی سیاست کے لیے آپ کی نظروں میں کیسا تھا؟ پچھلا سال دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جو 2026 ہے یہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کا سال ہو, اور پاکستان کو مزید ترقیاں اللہ تعالیٰ دے, اس ملک کی سلامتی کے لیے ہو. ظاہر ہے یہ ملک ہے تو پھر ہم ہیں. پچھلا سال سب سے بڑا الحمدللہ جو ہمارا مارکا ہے وہ مارکا حق ہے, اور اس میں جس طرح پاکستانی فوج نے دشمن کو بچھاڑا ہے, اور ان کے 8 طیارے مار گرائے, اور ان کو شکست ہوئی, یہ پوری دنیا نے اس پہ وہ کیا. یہ سب سے بڑا ہمارا 2025 کا مارکا حق تھا میرے خیال سے. تو وہ اتنی بڑی جیت ہے کہ جس پہ ہمیں فخر ہے, افواج پاکستان پہ ہمیں فخر ہے, پاکستان پہ ہمیں فخر ہے, پاکستان کی ایئر فورس پہ ہمیں فخر ہے, پاکستان کی نیوی پہ. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں, اور اس کے علاوہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی اور معاشی استحکام جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں پہلے یہاں کی پالیٹکس بڑی انسٹیبل سی پالیٹکس ہے, یہاں پہ کچھ پتہ نہیں لگتا, لیکن میرا خیال ہے کہ اب لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اوپر کی طرف جائے گا. جس طرح میرا خیال فیلڈ مارشل بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, اور دیکھیں یہ سارا ٹیم ورک ہے, اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا فیلڈ مارشل دونوں جس طرح انہوں نے غیر ملکی دورے کیے, اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے, اس کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 2025 جو تھا پاکستان کے لیے اچھا سال بھی تھا. کچھ چیزیں انسیڈنٹ برے بھی ہوئے, لیکن ہمیں زیادہ تر اس میں بہتری نظر آئی. اور 26 انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری یہ امید بھی ہونی چاہیے, اور اللہ سے یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ جو 2026 ہے یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہوگا. پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں جو معیشت ہے وہ سٹیبل ہو جاتی ہے انشاءاللہ, تو پھر یہ پاکستان بہت ترقی کرے گا. اور دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے. 2 چیزیں پولیٹیکلی اسٹیبلٹی جب اس وقت نہیں جب معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی, آٹومیٹکلی پولیٹیکل اسٹیبل ہو جائے گا. اور گورنمنٹ کو اپنی میعاد, جمہوری حکومتوں کو اپنی میعاد پوری کرنی چاہیے. یہاں پہ دیکھیں نا سابقہ کوئی بھی یہاں پہ 5 سال, میں سمجھتا ہوں کہ پورا ان کو ٹائم دیں, اور اس ٹائم پہ خود ہی ایکسپوز ہو جائے گا. کام کریں گے تو یہ دوبارہ آئیں گے, کام نہیں کریں گے تو یہ عوام ان کو رد کر دے گی. عوام بہت تیز ہے, ووٹر بہت ذہین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2026 کو اچھا رکھے. 25 میں ہمارے مارکا حق سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی, اور دیکھیں اور یہ وہ مارکا حق تھا جس میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام
ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے، بالکل ٹھیک، خواہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، کوئی ہو، کیونکہ بات پاکستان کی تھی، پاکستان تھا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا ویسے سوری ارشد صاحب، اس میں بھی پی ٹی آئی جو تھی نا وہ پاکستان کی ٹرولنگ ہی کر رہی تھی، نہیں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ مذاق ہی اڑانے والی، مطلب اس میں اس وقت انہوں نے دیکھیں وہ اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ تھے، وہ جو ٹرولنگ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو یہ لگتا تھا پاکستان جنگ جیت نہیں سکتا، پاکستانی فوج تو کچھ کر نہیں سکتی ہے، کہ ان کے نا ایک پتہ نہیں اندر کوئی ایسا ان کو بے چینی اٹھتی ہے ایک دم. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھائی یہ پاکستان ہوگا تو تم ہوگے نا، یہ پاکستان ہو، پاکستان سلامت رہے گا تو تمہاری سیاست رہے گی نا. یہ پاکستان اللہ نہ کرے اس پاکستان کو ادھر ہو جائے کہ تمہاری سیاست تم کدھر ویئر یو اسٹینڈ، تم کہاں اسٹینڈ کر. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کر بھی رہا تو میں خیال اس کا ذہنی توازن خراب ہوگا. اس پہ تو ایسی چیز پہ تو ذہنی توازن تو ویسے ان کا خراب ہے، یہ تو ذہنی مریض ہے. نہیں وہ مطلب دیکھیں نا اب وہ پتہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. ابھی کل میں سن رہا تھا کہ اور رانا سلام اللہ صاحب کہتے ہیں ان 5 کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ بات کرنی، دیکھیں ملک کے لیے بات کرنی چاہیے. اب آپ کی اگر اب وہاں پہ ملاقات بند ہے تو آپ وہاں واویلا ڈال دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ملاقات کریں ضرور اس پہ سیاست تو نہ کریں. تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ جو کل اب بات نہیں چلی ہے، اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے. آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ سیاست نہ کریں؟ آپ ایک سیاسی جماعت کریں، سیاست کریں، یہ بھی سیاست کریں، پیپلز پارٹی بھی کریں، نون لیگ بھی کرے، تحریک، سب جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں اپنی اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن پاکستان کے ساتھ سیاست نہ کریں. پاکستان بہت پیاری بات. اچھا جی، اب لاہور کے صحافیوں کے لیے بتا دیں کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں اگلے سال کے لیے آپ کی کیا تیاریاں ہیں، کیا منشور ہے؟ دیکھیں بھائی ہم نے 2025 تھا الحمدللہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا تھا، اور یہ لاہور کی صحافیوں کے لیے بہت اچھا ہوا. 2025 کے بجٹ میں سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 1 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ رکھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے اس طرح بڑا نہیں ہے، صرف جرنلسٹ کی ویلفیئر کے لیے. ہاں جی، پنجاب کی جرنلسٹ 1 بلین انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کروایا کہ پنجاب کے صحافیوں کے لیے ہیلتھ کارڈ. پھر انہوں نے فیز 2 جس کی آپ بھی ممبر ہیں، فیز 2 کے لیے انہوں نے 400 ملین دیا. اب بیچ میں سیلاب آ گیا، میں یہ ڈر گیا کہ جو سی ایم صاحب نے 400 ملین گرانٹ ان ایڈ، اس کے پیسے آپ نہیں نہ گرانٹ ان ایڈ کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ اب زمین 200 ایکڑ دی ہے وہ گورنمنٹ نے آپ کو پرچیز کر کے دی ہے فری، آپ نے صرف ڈیولپمنٹ چارجز دینے ہیں اس کے اوپر. وہ ہمارے چونکہ ہمارے 1300 لوگ کور ہو گیا، اس میں اب 2000 رہ گئے تھے. 2000 جو لوگ ہیں اب الحمدللہ فیز 2 میں اکاموڈیٹ ہیں. لاہور کا کوئی ایسا جرنلسٹ ہمارے پریس کلب کا کونسل ممبر نہیں رہے گا جس کے پاس پلاٹ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ انشاءاللہ تعالی اسی ماہ اگلے ماہ آپ کو سی ایم صاحبہ اس کا افتتاح کریں گی اور اس پہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملے گا. زبردست. اب ہماری جگہ ٹھوکر پہ فائنل ہے 200 ایکڑ. ہم نے کل جو گزر گئی ہم نے جانا تھا، لیکن خرابی موسم کی وجہ سے ہم نے وہ ملتوی کیا. ہم اب انشاءاللہ تعالی منگل یا بدھ کو جگہ کا وزٹ کریں گے. اس میں وزیر اطلاعات بھی ہوں گی، جوڑا کے لوگ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے. وہ جا کے جگہ کا وزٹ کریں گے. اس کے بعد سی ایم جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ جو ہے افتتاح کریں گی، اور بلیٹنگ کا وہ افتتاح کریں گی. اچھا. ہاں جی. اور اس کے بعد چونکہ آپ نے جو فیس اب جمع کرا دی ہیں، جب آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملے گا اس کے بعد آپ نے اپنے قسط جو ہے 15,000 روپے مہینہ، جو بہت ہی کم ہے، 15,000 روپے مہینہ انسٹالمنٹ آپ نے 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے. 3 سال میں آپ وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ایف بلاک میں ہمارے 300 جرنلسٹ تھے، گورنمنٹ نے وہ بھی بڑی مہربانی کی، 20 کروڑ دیا تو بہت ساری ڈیولپمنٹ اب وہاں گھر بننے شروع ہو گئے. ہماری فیس 1 کا تو بالکل ماشاءاللہ اب تو بے بہا گھر بن گئے. تو یہ ایکچولی ہماری بڑی جو اچیومنٹ تھی 25 کی وہ فیز 2 تھی. لوگ خوش ہیں، کیمرہ مین، فوٹوگرافرز، پورٹرز، ہر جو ہمارے رہ گئے تھے اس میں. اچھا، اس میں سب بڑی بات میں نے یہ کرائی کہ جو لاہور پریس کلب کی ممبرشپ لاسٹ ہوئی تھی 17 میں، اچھا اب 8 سال ہو گئے ممبرشپ نہیں ہوئی. اچھا، ہم کر ہی نہیں سکتے. پچھلے سال ہم نے کہا چلے ممبرشپ ذرا دیکھتے ہیں کھول کے، تھوڑی سکروٹنی کرتے ہیں، لوگ نہیں بھی ہیں. ہم نے سکروٹنی کی 200-250 لوگ نکالے بھی.
تو جو نہیں ہے اب آ ہی نہیں رہے, تو 2400 فارم اور آ گیا. ہمارے لیے برڈن پریشر آیا ہوا ہے. ہم نے اس کی ممبرشپ اب ایک بندے کی کسی ایک کی ممبرشپ ہم نے اس لیے نہیں کی کہ اس کو نیکسٹ باڈی پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, تو مطلب نیکسٹ باڈی جو ہوگی وہ تب ممبرشپ اوپن ہوگی؟ جی بالکل نہیں, نیکسٹ باڈی جو بھی ہوگی اس کو ممبرشپ اب کرنی چاہیے. کیونکہ تھوڑی اب دیکھیں, میں یہ اس لیے بات کو لنک کر رہا ہوں کہ جو لوگ ممبر تھے ان کو تو مل گیا, اور جو لوگ ممبرشپ نہیں ہے اور وہ چلے ایک صافی ہے, وہ 6-7 سال سے بیٹھا ہوا ہے کسی اخبار میں, کسی ٹی وی میں, کسی جگہ پہ بھی, اور اس کو ممبرشپ ہم نہیں دے رہے. ایک تو یہ غلط ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے کہا جی ان کو بھی پلاٹ دیں, پھر ان کو بھی مل گئے. وہ اگر ایل پی سی کے ممبر ہیں نہیں, لیکن اس جو ہمارا ایکٹ 2004 کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کونسل ممبر ایل پی سی کا ہوگا وہ ایلیجیبل ہے فار دا پلاٹ. ہم نے کہا ان کو بھی, وہ پھر بورڈ نے اپروول دی, اس میں ازما نے بھی ہیلپ ہماری بڑی کی کہ دیکھیں وہ بھی صافی ہیں. تو وہ دیکھیں ازما بخاری نے, وہ ہماری بہن ہے اور وہ ہمارے طرح نا بھائیوں والا, ہمارے یہ اس کے ساتھ صحافت کا بہن بھائیوں والا تعلق ہے. وہ منسٹر نہیں ہے ہمارے ساتھ, اس کی بڑی فرینکنیس ہے. دیکھیں ایک ہماری بہن ہے, پھر وہ ایک پیشے کی وکیل بھی ہیں, وہ ہماری وکالت, اس صحافت کی وکالت بہت کرتی ہیں. یہ جتنا بھی سیڑھیاں میں بتا رہا ہوں اس میں ان کا پہلا سٹیپ ہی ازما ہے. انہوں نے ہاں دیکھیں نا آگے سی ایم تک بات لے کے جانی, پہنچانی, کرانا, تو انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی. تو الحمدللہ اب بھی وہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ زیادہ تر جو دیکھتی ہیں نا مجھے, وہ کہتی ہیں دیکھیں نا یار یہ ارشد, یہ کیمرہ مین, یہ فوٹوگرافر, مجھے ان پہ بڑا تھا یہ کوئی نہ رہ جائے. اور میں کہیں یہ نہیں رہے گا. وہ جاتے ہیں تو کہتی ہیں دیکھیں مجھے یہ بھاگتے ہیں, میں سڑکوں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو ان کو ازما نے ہمیشہ یہ بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سی ایم لوگ کہتے ہیں بڑی سخت ہے, فلاں نہیں ہے, ملتی نہیں ہے, لیکن اس صحافیوں کے لیے جو ہے نا ان کا رویہ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہے. جتنی ہم نے بات کی وہ ہمیں دے دیا انہوں نے, بات ہی نہیں نا کی کوئی. اب اس 400 ملین جو انہوں نے فیز 2 کے لیے دیا, اس پہ اس کی گورنمنٹ نے اندر سے یہ بیوروکریسی بڑی مخالفت کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان سے وعدہ کیا, تو وہ تو انہوں نے لبرٹی کھڑے کہ ہم بھی کھڑے تھے چونک میں, کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ زمین نہیں, میں تو آپ کو گھر بنا کے دینا چاہتی ہوں. یہ ویسے بہت اچھا پلان ہے, یہ اچھی بات ہے. تو میں یہ دونوں کہا جی میں تو چاہتی ہوں یہ صرف زمین نہ آپ کے دوں, آپ کو گھر بھی بنا دوں. تو یہ چونکہ ان کے ایک منشور کا حصہ بھی ہے, جس طرح وہ 3 مرلے کے گھر بنا کے دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں وہ بہت بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہے جو وہ کام کر رہی ہیں, لیکن آپ نے کام کرنا نا وہ نظر آنا ہے, وہ نظر آ جاتا ہے. تو ان سے سوال کریں کہ لاہور کیسا لگا, تو یہ فلیئر ہاں یہ چھتوں میں لگتے ہیں. اور بھائی فریدی صاحب یہ ایک سوال آپ سے کیا لاہور کیسا, تو آپ کہیں بڑی زبردست ہے لاہور, آپ نے اس کی تعریف نہیں کرنی, آگ لگ جانی ہے. دیکھیں جائیں نا سترا پنجاب کو دیکھیں, ان کے یہ معاملے کو ساری دنیا مان رہی ہے جیسے اس کو, لیکن وہ بس سترا پنجاب اتنا زبردست پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, یقین کریں کہ میں نے ان کو کہا, سندھ سے نا ایک جرنلسٹ آ گئے بہت زیادہ اور بڑے سینئر آدمی, انہوں نے کہا یار ہم نے مہینے 1.5 مہینے پہلے, تو مجھے کہتا ہے یار ہم نے بڑا پھیرا لاہور کو, کمال ہو گیا لاہور. میں نے کیا ہوا لاہور کو, کہتے یار بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بڑا کام ہو رہا ہے. اچھا نہیں, میں کہا لاہور سے باہر بھی ہو رہا ہے. نہیں کہتا, میں نے کہا یار کراچی میں نہیں ہے. تو میں کہا کیوں نہیں ہے کراچی میں, کہنا یار یہ میرا لگتا ہے کہ کراچی والے کھا جاتے ہیں, یہ لگا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ پھر ہماری سی ایم ڈیپوٹیشن پہ لے جائیں آپ 2 سال کے لیے. وہ تو سارے لوگ ہی کہتے ہیں, کراچی کے تاجر بھی کہہ چکے ہیں. میں نے کہا جی ہماری سی ایم کو کہیں 2 سال کے لیے دے دیں, ان کو لے جائیں, 2 سال کے لیے کے پی کو دیتے ہیں, ان کو 2 سال ان کو سندھ دیتے ہیں, 2 سال ان کو بلوچستان دیتے ہیں. پھر پنجاب محروم رہ جائے گا. نہیں, پنجاب میں تو ہے ہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بھی کام کریں آپ کی بھی تعریف ہوگی. سندھ میں کام ہو رہا ہے, تو میں گیا ہوں سندھ میں, ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام کیا. اچھا ہاں مطلب دیکھیں نا, میں نے ان کا ہیلتھ سارا دیکھا ہے, بہت اچھا کام کیا, زبردست. اور ان کے جو ہیلتھ میں انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ آپ ہمارے کینسر, ہاں اب یہ جو آپ سی ایم یہ بنایا نا آپ نے, انہوں نے ویلنسیا کے سامنے جی پائن ایونیو پہ بن رہا ہے کینسر کیئر, اسٹیٹ آف دی آرٹ کو, میں آپ نے دیکھا 24 آور اس پہ کام ہوتا ہے. ہاں میرا جب بھی ادھر سے گزر ہوتا ہے ایسی ہے, میں کہتا ہوں آپ کو 3 بجے گزر دیں, صبح کے 4 بجے گزر دیں, اتنی تیزی سے کام کیا ہے. اور سنیں کہ وہ فیبری نیکسٹ منتھ, ہاں جی نیکسٹ منتھ فیبری میں یا مارچ میں اس کو اوپن کر رہے ہیں, تو کمال کر دیا. اب دیکھیں وہاں پہ میں نے جو ان کا کراچی میں کینسر اسپتال دیکھا, وہاں پہ 12-13 ملین ڈالر کی مشین لگائی ہوئی, علاج کر رہے ہیں صرف 5 روپے کی, صرف 5. صرف دیکھیں جو کام کریں گے ہم تو جو اچھا کام ہوگا وہ تو ہم اس کو تعریف کریں گے, لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا اتنا کام نہیں ہے. لیکن یہاں تو ڈیولپمنٹ, لاہور تو خیر ہمارا پیرس, اور اللہ کرے کہ کے پی والوں کو بھی عقل آ جائے,
اور انہوں نے کوئی نہیں آنی کوئی نہیں آنی, یہ بات تو ہے, ان کے دماغ بند ہو چکے. ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.